اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کربلا کی جانب اس رستے کا ہم نے انتخاب کیا جانے کے لیے۔ یہ وہ جو مشہور رستہ ہے جہاں سے عام طور پہ زائرین جاتے ہیں، پول سسٹم جہاں پہ ہوتا ہے، یہ اس سے ہٹ کے اس سے دور ہے یہ رستہ اور کھیتوں سے گزرتا ہے، اور ابھی کافی زوار نظر آ رہے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے۔ یعنی جو بھی رستہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتا ہے وہاں سے ہمیں بندے نظر آئے ہیں ہر دفعہ۔ آباد ہے ہر رستہ امام حسین کی طرف جانے والا۔ یہ بڑا خوبصورت سین ہے، سورج ڈوب رہا ہے اس وقت، سورج ڈوب رہا ہے، زائرین چل رہے ہیں، نوحے لگائے ہوئے ہیں، کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ بابرکت سفر ہے کہ جس میں تمام زائرین یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، جوانان جنت کے سردار، شہید کربلا کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے، شکریہ کو ادا کرنے کے لیے اس سفر کا آغاز کریں۔ یہ وہ عظیم سفر ہے جسے سفر زیارت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف چل پڑنا۔ یہ وہ عظیم سفر ہے کہ جس کے متعلق امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جایا کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جانا، ان کی زیارت کرنا ان کے رزق میں اضافہ کر دے گا، ان کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ یہ جو جتنا سفر زیارت رہے گا، جب تک وہ زیارت میں مصروف رہیں گے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جو ان کی عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ وہ عظیم سفر ہے کہ امام کا ماننے والا ہے، چھٹے امام کا ماننے والا، جب وہ امام سے ملنے امام کے گھر جاتا ہے اور امام نماز میں مشغول ہے تو ادھر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سنتا ہے کہ امام نماز کے بعد کیا مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ امام سب سے پہلے اللہ کو اپنی عظمت کا، اپنی اس عزت اور کرامت کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ فرما رہے ہیں اللہ تجھے اس کرامت کا واسطہ جو تو نے ہمیں عطا کی، اس شفاعت کا واسطہ جو تو نے ہمارے لیے رکھی، میرے لیے، میرے بھائیوں کے لیے اور میرے جد امجد کے زائرین کے لیے مغفرت فرما۔ یہ وہ زائرین ہیں کہ جنہوں نے ہماری محبت میں اپنے مال خرچ کیے، یہ وہ زائرین ہیں کہ جنہوں نے مشقت کر کے اس سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا اور اپنے بدنوں کو، جسموں کو اس مشقت اور تکلیف میں ڈالا ہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں نے ان کے سفر کے اوپر اعتراض کیا، ان کے سفر کے اوپر عیب نکالے کہ تم کس طرح سے اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہو اور ہر سال امام کی زیارت کو چلے جاتے ہو۔ امام نے کہا اے اللہ یہ دشمن ان کے سفر پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن کا اعتراض کرنا ہمارے شیعوں کو اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر کو چھوڑ دیں۔ دشمن انہیں اس بات سے باز نہیں رکھتا، اس کے باوجود وہ سفر کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ پھر امام نے دعا مانگی اے اللہ ان چہروں کے اوپر رحم فرما کہ جن چہروں کو سورج کی تپش نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اے اللہ ان رخساروں کے اوپر رحم فرما کہ جو رخسار قبر حسین علیہ السلام پہ جھکتے ہیں۔ اے اللہ ان آنکھوں پہ رحم فرما کہ جو ہمارے لیے روتی ہیں۔ اے اللہ ان دلوں پہ رحم فرما کہ جو ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے لیے جلتے ہیں۔ اے اللہ ان بدنوں پہ رحم فرما جو ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ان زائرین کے گھروں کے لیے دعا کی ہے، ان زائرین کے بچوں کے لیے دعا کی ہے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں، جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ دعا میں ارشاد فرمایا اللہ ان گھروں پہ اور ان کے بچوں پہ اپنی حفاظت کی نظر رکھ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر کو اختیار کر لیا ہے۔ اے اللہ میں ان نفوس اور بدنوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب ابن وہب نے یہ عظیم دعا کے جملے سنے تو کہتا ہے کہ اے امام میرا یہ گمان ہے کہ اگر آپ یہ دعا اس کے لیے کریں کہ جو اللہ کو بھی نہ مانتا ہو تو میں قوی طور پہ قوی ظن یہ رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔
جہنم کی آگ اسے نہیں پہنچ پائے گی۔ کاش مجھے یہ پہلے پتہ ہوتا تو آج میں حج کی بجائے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر کو جاتا، کیونکہ حج مستحب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب عظیم ہے، جیسے کہ بہت ساری روایات میں موجود ہے۔ پھر امام نے اس سے پوچھا کہ تم تو امام کی قبر کے قریب رہتے ہو، پھر آخر تم کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے اس عظمت کا علم نہیں تھا کہ جو آج میں نے آپ کی دعا سن کے مجھے احساس ہوا کہ اتنا بڑا عظیم مقام ہے زائر قبر امام حسین علیہ السلام کا۔ تو پھر مولا نے اس سے فرمایا کہ یہ جو آسمانوں میں زائرین امام حسین کے لیے دعا کرنے والے ہیں، یہ ان سب سے زیادہ ہیں کہ جو زمین پہ دعا کرنے والے ہیں، یعنی زمین پہ زائرین امام حسین کے لیے دعا کرنے والوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو آسمانوں میں ہیں۔ آئیں آج اس سفر عشق کا حصہ بنیں، اس سفر زیارت کا حصہ بنیں اور اپنے آپ کو امام کی دعاؤں میں شامل کر لیں، اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کی اس دعا کا حصہ بنائیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ان نفوس کو، ان بدنوں کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تاکہ حوض کوثر پہ ان کی پیاس بجھائی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کتا بھی کافی استقبال کر رہے ہیں، خطرناک ہے۔ ہمارا قافلہ اس کو دیکھ کے پیچھے مڑ گیا ایک دفعہ۔ اس وقت آغا نسیم ہاشمی صاحب ڈنڈے کے ساتھ جا رہے ہیں، کتنے سائڈ تھوڑی بیٹھا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، مومنین کرام، طریق الجنات پہ ہم پہنچ گئے اور پیچھے ہم نہیں دیکھ رہے، جو ڈر لگ رہا ہے ہمیں، تو آگے بھی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، آگے بند ہے۔ دعا فرمائیں کہ کہیں پہنچ جائیں۔